جو بہت سارے فتنے ہیں اور جو بہت ساری آزمائشیں ہیں امت مسلمہ پہ، ان میں سے ایک حرام انکم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مکہ میں بت توڑے، لات منات عزا کے بت تھے، میں سمجھتا ہوں آج کل جن بتوں کو ہمیں بھی توڑنے کی ضرورت ہے ان میں سے ایک مال کا بت ہے۔ اسلام ڈزنٹ ہیٹ ویلتھ، اسلام ہیٹس ہولڈنگ ویلتھ، اینڈ اسلام ہیٹس کہ وہ پیسہ حرام ذریعے سے کمایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا، صحیح بخاری کی اوتھینٹک حدیث ہے، اور یہ ہمارے ٹائم کے بارے میں فرمایا، اور کہا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَم مِّنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ۔ ایک دور لوگوں پہ آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا انسانوں پہ کہ انسان کو پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ مال جو کما رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس کے لیے دونوں برابر ہو جائے گا۔ حلال سے آتا ہے بسم اللہ، حرام سے آتا ہے بسم اللہ، اس کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ میں حرام سورس سے لے رہا ہوں یا حلال سے، بس زیادہ سے زیادہ کمانے کی ٹینشن ہے اور زیادہ سے زیادہ ایکوائر کرنے کی فکر ہوگی۔ تو آج اس کانسیپٹ کو ذرا بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ ہمیں سے کوئی شخص، ہمیں سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ شاید حرام انکم کما رہے ہیں، بٹ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم حرام کما رہے ہیں۔ تو لیٹس فائنڈ آؤٹ، دس لیکچر از اے لٹمس ٹیسٹ فار مائی سیلف اینڈ یو گائز، کہ کہیں ہم غلطی سے تو ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے کہ جس میں ہمارا انکم یا ہمارا جو ریز کا ٹینک ہی ہے اس میں حرام کا ایک قطرہ آ جائے۔ دیکھیں حرام جو ہے نا وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ وہ سورس ہی حرام ہے، فار ایگزامپل شراب سے کمایا جا رہا ہے، یا زنا کے نعوذ باللہ ایڈلٹری فورنیکیشن کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو کہ جس میں الاؤڈ نہیں ہے، میوزک کانسرٹس ایکس وائی زی ہے، میوزک کے تھرو کمایا جا رہا ہے، تو یہ تو ایک تو سورس ہی حرام ہے جس کا ہم سب کو اندازہ ہے۔ دوسرا حرام انکم وہ ہوتی ہے، وہ دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ سورس تو حلال ہے، ماشاءاللہ اچھا بزنس کر کے پیسے کمائے جا رہے ہیں، جاب کر کے پیسے کمائے جا رہے ہیں، حلال ہے، بٹ جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ حرام ہے اٹ سیلف، یعنی اسے سگریٹ پرچیز کرنا، الکوہل پرچیز کرنا، یا اس طرح کے مختلف جو انٹاکسیکینٹس ہیں، یا کھانے پینے میں وہ چیزوں کا استعمال کرنا جو کہ امپرمیسبل پروڈکٹس ہیں، تو دوسری چیز تو حرام کی ہوگی۔ تیسری چیز، لینا تو پرمیسبل چیز، گوشت، دال، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ ہم کھاتے ہیں، بٹ اس کا جو سورس ہے وہ حرام ہو جائے۔ تو 3 کیٹیگریز ہیں، پہلا تو ہے کہ سورس بھی حرام، اس سے وہ کمایا جا رہا ہے، دوسرا حلال سورس ہے بٹ حرام چیز ہے، اور تیسری یہ ہے کہ پرمیسبل پروڈکٹ ہے بٹ اس کا سورس حرام ہے۔ تو یہ تینوں طرح کی جو ہے نا وہ انکمز حرام ہوتی ہیں اسلام میں۔ ایون ٹو دا ایکسٹینٹ یہ معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ کوئی چیز جو پرفیکٹلی حلال ہے، جس کا سورس بھی حلال ہے اور کمایا بھی بڑے اچھے طریقے سے جا رہا ہے، فار ایگزامپل کپڑے کا بزنس ہے، کوئی دکان کھولی ہوئی کسی نے، لیکن اگر وہ کام جمعے کی نماز کے وقت کر لیا جائے، وہاں پہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اور مرد ہے، خواتین پہ تو ڈیفینیٹلی جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، دے آر ناٹ obliged ٹو پرے جمعہ صلاح ان دا مسجد، بٹ وہ مرد ہے اور اس نے دکان کھولی ہوئی ہے اور وہ جمعے کے لیے نہیں جا رہا، تو وہ جو ونڈو ہے نا وہ بھی بزنس کی، حالانکہ سورس بھی حلال تھا، بالکل بہترین تھا، لیکن وہ حرام میں ہو گئی، اور یہ اس کے پول آف حرام انکم میں چلی جائے گی۔ یا پھر ایسے اعمال، ایسے ایکشنز جو کہ والنٹری ہیں، نفل نمازیں اور نفل اذکار، وہ آفس ٹائم کے بیچ میں کرنا وداؤٹ دا پرمیشن آف باس، وداؤٹ دا پرمیشن آف لائن مینیجر۔ یہ تو میں نیک کام کی بات کر رہا ہوں۔ پیپل آر مائنڈلیسلی اسکرولنگ، ویسٹنگ ٹائم آن انسٹاگرام، پلینگ گیمز، PUBG، فورٹ نائٹ، یا کیا کچھ چل رہا ہے۔ تو اس نوافل پڑھنا ایسے ٹائم میں، فرض پڑھنا تو ضروری ہے، وہ تو پڑھیں گے، اور کچھ علماء کہتے ہیں سنن رواتب پڑھنا بھی دیٹس الاؤڈ، بٹ ایکسٹرا والنٹری پریئرز، نوافل پڑھنا، اس میں علماء کے 2 اوپینینز ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ پرمیشن کے ساتھ الاؤڈ ہے، یا اگر آپ کی پرفارمنس کمپرومائز نہیں ہو رہی تو الاؤڈ ہے، بٹ ایک بگ چنک آف اسکالرز ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، اگر آپ کے باس کو نہیں پتہ اور آپ نفل پہ نفل پڑھتے جا رہے ہیں، یو ور نیڈڈ ایٹ دا جاب، یا آپ قرآن کی تلاوت کرنے اور آپ کی وہاں پہ ضرورت تھی، دس بیکمز حرام۔ امام احمد رحمہ اللہ کا فتویٰ یہی ہے،
وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم میں نوافل پڑھنا وداؤٹ دا پرمیشن آف یور باس از ناٹ الاؤڈ. ہمارے شیخ ڈاکٹر فضل اللہ حافظ اللہ وہ تو کہتے ہیں کہ جو ٹائم آپ نے کمٹ کر دیا ہے اس ٹائم میں قرآن کی تلاوت کرنا بھی ناجائز ہے unless and until آپ نے باس سے پرمیشن لی ہو, بیکاز یور باس از پیئنگ یو فار دیٹ ملٹیپل آورز, اور اس نے آپ کا وہ وقت خریدا ہوا ہے ایکسیپٹ فرائض کے. تو اگر تمہیں کوئی ایکسٹرا کام کرنا ہے تو یو ہیو ٹو ٹیک پرمیشن فرام ہم. تو یہ تو میں نیکی کی بات کر رہا ہوں, لیٹ آنا کام پہ, ارلی نکل جانا کام سے, ویسٹنگ ٹائم ان گپ شپ, آن لائن شاپنگ چل رہی ہے اور باس سمجھ رہے ہیں کہ یہ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں, سرفنگ تھرو دا انٹرنیٹ. یاد رکھیں جو بندہ ایسے کام کرتا ہے اس کی اس کمائی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے. یہ ایسی مثال ہے جیسے جسٹ امیجن ایک آپ کے گھر کے اوپر ٹینک لگا ہوا ہے, واٹر ریزروائر لگا ہوا ہے, اور آپ اسے پانی پیتے ہیں. پانی پینے تو زیادہ ہائیجین کے کانشیس ہوتے ہیں, چلے نہاتے ہیں آپ, یہ بات کر لیں, یو واش یور سیلفس فرام دیٹ ٹینک. اگر اس میں یورین کا ایک ڈراپ چلا جائے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ساری ٹینکی خالی نہیں کرواتے, ہم اس کو دھلواتے نہیں ہیں کہ یار اس میں ایک یورین کا ڈراپ چلا گیا, اس کو صاف کرواؤ. ہم نے پینا نہیں ہے, وہ صرف اسے نہانا ہے. تو امیجن جو ہم نے پینا ہوتا پانی اس میں اگر چلا جاتا پھر, اور جسٹ امیجن جو ہم نے کھانا ہے, جو ہمارے بینک اکاؤنٹ میں حلال کا پیسہ پڑا ہوا ہے, اس میں سے کچھ حرام کی انکم شامل ہو جائے تو وہ کیا کرتی ہے اس حلال پیسے کے ساتھ. اینڈ یو نو واٹس پروفاؤنڈ از, جس طرح سے قرآن بات کرتا ہے نا ڈفرینٹ گناہوں کے بارے میں, بڑے ہارش ایکسپریشنز یوز کرتا ہے, زنا کے بارے میں, چوری کے بارے میں, تہمت کے بارے میں, مرڈر, الکوہول کے بارے میں, لائک وائز ادر سینس, تو ہارش لینگویج ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو حرام انکم, وین اٹ کمز ٹو فائنانسز, اللہ اکبر, دیر از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ٹون, اینڈ اسپیشلی ربا حرام انکم میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور اگر تم نے اپنے کاموں سے باز نہ آئے یا حلال کی طرف ریزورٹ نہ کیا, فَأَذُنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے. سورہ بقرہ آیت 279. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوزز ایکسٹریم ایکسپریشنز آف اینگر. اور تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن اپنے ویپنز اٹھا لو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کس سے؟ اللہ اور اس کے نبی سے. اللہ اکبر. وہ قیامت کے دن جس دن لوگ بھوکے ہوں گے, ننگے ہوں گے, ایک ایک نیکی کام آئے گی. امیجن, اور ہم سب اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کر رہے ہوں گے. کسی شخص کو کہا جائے کہ جنگ کے ویپنز اٹھا لو اور تیار ہو جو جنگ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے آج تمہاری جنگ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری جنگ ہے. آج کیا بنے گا اس پہ, کیا گزرے گا اس پہ. تو کچھ نا حرام انکم کے ڈیمیجز ہیں, آج ہم ان کا ذکر کر لیتے ہیں کوئکلی. ان کا اس کے ریزلٹ, ریمیفیکیشن, ریپرکشن کیا ہوتی ہے ہماری لائف میں. تو پہلی چیز, جیسے کہ انہیلدی فوڈ, جنک فوڈ, شوگری فوڈ ہماری باڈی کو ڈیمیج کرتا ہے, حرام انکم ہمارے دل کو ڈیمیج کرتی ہے. جیسے سگریٹ پیتے رہنے سے یا نشے کرنے سے یا جنک فوڈ کھانے سے ہمارا جو ہارٹ ہے اس میں بلڈ کا جو فلو ہے وہ ریزسٹ ہو جاتا ہے اور رک جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے. لائک وائز حرام انکم سے ہمارے دل میں جو ایمان کی لذت کا داخل ہونا ہے نا, وہ بھی ریزسٹ ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے. ہمارا جو دل ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے, الترغیب و ترحیب کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نکتة سوداء فی قلبہ, کہ جب ایک مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. اور میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ جب وہ اسے توبہ کرتا ہے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے, بٹ اف ہی پرسسٹس, لیکن اگر وہ کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے دل پہ یہ نقطے لگتے رہتے ہیں حتیٰ کہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے. اور یہ وہ کالک ہے جس کے بارے میں قرآن ران کا لفظ ذکر کرتا ہے, هو الران الذي ذکر اللہ کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون. یہ وہ ران ہے, یہ وہ بلاکیج ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں مینشن کرتے ہیں کہ
ان کے دلوں پہ کالک پڑ گئی ہے، ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں جو وہ کام کیا کرتے ہیں، یعنی گناہ، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ حرام انکم. What happens is a person fails to enjoy the sweetness of ایمان. اس کو مزہ نہیں آتا ایمان کا، اس کو صلاح میں، نماز میں خشوع فیل نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں جو پازیٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں جو کائنڈنس ہے اور وہ خوشی ہے اور ایک اسمائل ہے اور ایک گریٹیٹیوڈ ہے، ایک شکر گزاری، اٹس مسنگ. اس کی زندگی میں پیشنس اور صبر نام کی چیز نہیں رہتی، ہر ٹائم وہ اینشیس ہو جاتا ہے. چاہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو بھی جائے لیکن اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے، اس کی جسم مسجد میں ہوتا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس کا دل پہ تالے لگ چکے ہیں، دل پہ ایک کسی نے دبایا ہوا اس کے دل کو. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ران ہے، یہ وہ نقطے ہیں جو کہ دل کو سخت کر دیتے ہیں. خشوع، لذت، ہیپینس، سینس آف انڈیپینڈنس فرام ورلڈلی پوزیشنز ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جیلڈ محسوس کرتا ہے، وہ تنگ محسوس کرتا ہے، اس کا دل ایسا ہوتا ہے کسی نے جھگڑا ہوا ہے. دوسری چیز جو کہ اس کا ریزلٹ ہے اور ڈیمیج ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دعا، جو ہمارا اور رب کے بیچ میں جو کنیکشن ہے نا، سب سے بڑا وہ دعا کا کنیکشن ہے، وہ کنیکشن بالکل ختم ہو جاتا ہے. مجھے اب یہ بتائیں، ایک انسان اس کا رب سے دعا کا تعلق ختم ہو جائے، اس میں کیا خیر باقی رہے گی؟ وہ اکیلا تنہا اس دنیا میں رہ جائے کہ وہ رب سے دعا کرے، وہ دعا قبول ہی نہ ہو، تو کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ اس سے تو موت بہتر ہے. حدیث ابو ہریرہ کی ہے اور ترمذی شریف کی میں آئی ہے کہ ایک انسان لمبا سفر کر رہا ہوتا ہے، یطیل السفر اشعث اغبر، اس کے بال بکھرے ہوئے، یمد یدہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمانوں کی طرف بلند کرتا ہے، لمبے سفر میں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آسمان پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب. اس سے دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك. اس کا کھانا حرام کا تھا، اس کا پینا حرام کا تھا، اس کا پہننا حرام کا تھا، اس کی نرشمنٹ حرام کی تھی، پھر اللہ کیوں اسے دعا قبول کرے گا؟ اور اس حدیث میں سبحان اللہ 4-5 فیکٹرز ہیں دعا کی قبولیت کے. سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، انسان کی سٹیٹ ہمبلنس اور ہیوملٹی کی ہو دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے تو حج اور عمرے پہ ہمبل اٹائر پہننے کو کہا گیا ہے، یعنی 2 چادریں. اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان عاجز اور فقیر بن کے آیا ہوتا ہے. ہیوملٹی کی سٹیٹ میں دعا قبول ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانے سے دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کے نام بار بار وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام یا رب کہہ رہے دعا قبول ہوتی ہے. کیوں اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اس کا کھانا پینا حرام کا تھا. تو جو دعا جو ہے نا، جو کنیکشن ہے وہ ختم ہو گیا اس کا. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کی تقریباً ہر دعا قبول ہوتی تھی. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں، یعنی وائی یو، ہماری دعائیں اتنی قبول کی، باقی صحابہ کی دعائیں اتنی قبول جتنی آپ کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ واٹس دا سیکرٹ انگریڈینٹ بیہائنڈ یور لائف کہ جو آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں نے کوئی بھی نوالا اپنے اس منہ تک نہیں اٹھایا وداؤٹ نوئنگ دا ڈیٹیلز آف ویئر اٹ واز سورسڈ. میں نے کوئی بھی نوالا اپنے منہ تک نہیں اٹھایا وداؤٹ نوئنگ کہ یہ کہاں سے میں نے کمایا ہے اور یہ کہاں سے میرے پاس آیا ہے. ایگزیکٹلی حلال انکم. یاد رکھیں حلال جو ہے نا وہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، اور یہ وجہ کہ سعد بن وقاص کی دعائیں قبول ہوتے تھے. تیسری چیز، جو انسان صدقہ کرتا ہے، جو چیریٹی کرتا ہے اللہ کی راہ میں، جو بلاؤں کو ٹالتا ہے، زکوٰۃ جیسا بڑا فرض وہ مال سے ریلیٹڈ ہے، یہ قبول نہیں کیا جاتا حرام سے. حدیث ابو ہریرہ کی اور ابن خزیمہ میں آتی ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیریٹی حرام ویلتھ سے کی جاتی ہے از ناٹ ایکسیپٹیڈ، تو قبول نہیں کی جائے گی. دوسری بات، a person who is giving charity from the haram wealth، یہ جو حرام کما رہا ہے، he will bear the consequences of it، وہ اس کے نتائج بھگتے گا جو اس نے حرام سے کمائے. مجھے اب یہ بتائیں کہ ایک بندہ، ہمارے ہاں پاکستانی دین پتہ کیا سمجھاتا ہے کہ دبا کے کماؤ، پھر صدقہ بھی کرو اور عمرے بھی کرو اور حج بھی کرو، دبا کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرو، حق مارو لوگوں کا، اور
دبا کے نیکیاں بھی کرو, کھانے بھی لگواؤ, رمضان میں سب بلیں لگی ہوئی ہیں اور کھانا ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے, چلو اللہ برابر کر دے گا. ایسا نہیں ہوتا, یہ وہ دین نہیں ہے جو محمد لے کے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور سفیان ثوری کیا کہتے ہیں رحمہ اللہ, کہتے ہیں کہ حرام انکم سے چیریٹی دینا از لائک اپنے کپڑوں کو دھونا یورین کے ساتھ. کہتے ہیں فار دا کلوتھس دے آر پیوریفائڈ ود واٹر اونلی اینڈ دا سنز آر اریزڈ ود حلال اونلی.